دل میں آگ قدم میں فولادے جاں، جس کے ہونے سے لکھتی مٹی شجاعت کی داستان۔ میرا نام حوالدار لالک جان ہے۔ میں 1 اپریل 1967 کو وادی یاسین ضلع غزر گلگت بلتستان میں پیدا ہوا۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ مڈل اسکول فار بوائز ہندور سے حاصل کی۔ میں نے 10 دسمبر 1984 کو پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ بنجی میں اپنی عسکری تربیت مکمل کی اور 1985 میں 12ویں ناردرن لائٹ انفینٹری میں تعینات ہوا۔ وقت کے ساتھ میں اسلحہ انسٹرکٹر بھی رہا۔ میں حوالدار کی رینک تک پہنچا۔ پھر 1999 آیا اور کارگل کی جنگ شروع ہوئی۔ میں نے خود کو فرنٹ لائن کے لیے پیش کیا۔ کارگل کی برف سے ڈھکی چوٹیاں صرف پہاڑ نہیں ہوتی، وہ امتحان ہوتی ہیں۔ یہاں کی ہوا سانس کو چیر دیتی ہے، آکسیجن کم ہوتی ہے، جسم جلد تھک جاتا ہے، انگلیاں سن ہو جاتی ہیں اور ہر قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی ہوتی ہے۔ ایسے میں جو چیز انسان کو زندہ رکھتی ہے وہ حوصلہ ہوتا ہے۔ یہاں لڑائی صرف دشمن سے نہیں ہوتی، انسان اپنی بھوک، پیاس، تھکن اور تنہائی سے بھی لڑتا ہے۔ کئی دن ایسے ہوتے ہیں جب گرم کھانا نصیب نہیں ہوتا، جب نیند صرف ایک خیال بن کر رہ جاتی ہے، زخم برف میں جم جاتے ہیں، مگر فرض دل میں اور گہرا ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے جوانوں کو مسکراتے دیکھا، حالانکہ ان کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے اور جسم سردی سے کانپ رہے تھے، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ اگر ہم یہاں کمزور پڑ گئے تو وطن کے شہروں تک آگ پہنچ سکتی ہے۔ کارگل سیکٹر میں ٹائیگر ہل وہ محاذ تھا جہاں 12 ناردرن لائٹ انفینٹری کے صرف 11 جوان موجود تھے۔ ہمارے ساتھ صوبیدار سکندر تھے اور میں ان کا سیکنڈ ان کمانڈ تھا۔ حکم یہ تھا کہ دشمن کی یلغار کو اتنی دیر تک روکا جائے کہ اپنے دوستوں کو وقت مل سکے۔ حملے شروع ہوئے تو صوبیدار سکندر نے حکم دیا کہ فائر کرتے ہوئے پوزیشنیں بدلتے رہو تاکہ دشمن کو لگے کہ نفری زیادہ ہے۔ ہم نے یہی کیا، ایک بنکر سے فائر، پھر دوسرے سے، اور دشمن دھوکے میں رہا۔ ایک مرحلے پر مجھے حکم ملا کہ میں دھند اور شدید شیلنگ کے دوران ٹائیگر ہل سے نیچے اتر کر بارودی سرنگیں نصب کروں۔ باقی جوانوں نے مجھے کور فائر دیا۔ میں نے برفانی ڈھلوانوں میں اپنی کوہ پیمائی کی مہارت سے سرنگیں اس طرح بچھائیں کہ دشمن اگر آگے بڑھے تو خود جال میں آ جائے۔ میں واپس آیا تو جال تیار تھا، اب دشمن کو صرف اس میں آنا تھا۔ 1 جولائی 1999 کو بھارتی افواج نے توپ خانے کے ساتھ شدید حملہ کیا، مگر ہم نے اپنی درست پوزیشننگ سے اس حملے کو پسپا کر دیا۔ 2 جولائی کو دوبارہ حملہ ہوا۔ مجھے حکم ملا کہ شیلنگ میں آگے جا کر مزید سرنگیں لگاؤں۔ یہ کام ناممکن لگتا تھا اور دشمن کی پیش قدمی روکنے کا یہی واحد راستہ تھا۔ پھر ہم نے فائر آہستہ آہستہ کم کیا، یہاں تک کہ خاموشی چھا گئی۔ دشمن نے سمجھا کہ علاقہ خالی ہے اور وہ آگے بڑھا، مگر سرنگوں نے اس کی ابتدائی پیش قدمی کو تہس نہس کر دیا۔ نقصانات کی تعداد وہ نہ بتا سکے، مگر اتنا ضرور ہوا کہ وہ کئی دن تک واپس نہ آئے اور بعد میں 8 سکھ کی مدد کے ساتھ دوبارہ لوٹے۔ 6 جولائی کو جنگ کا سب سے سخت مرحلہ آیا۔ دشمن نے ایک غیر متوقع حملہ کیا۔ اس دن ہمارے 7 جوان شہید ہوئے اور صوبیدار سکندر بھی شہادت پا گئے۔ اب میں سینئر تھا اور میرے ساتھ صرف 3 جوان باقی رہ گئے تھے۔ میں نے انہیں اس طرح پھیلایا کہ 4 آدمی بھی زیادہ دکھائی دیں۔ میں نے کہا، ایک جگہ رکنا نہیں ہے، فائر کرتے رہو۔ پھر 7 جولائی 1999 آیا۔ دشمن نے دوبارہ حملہ کیا۔ میرے 2 ساتھی شہید ہو گئے۔ میں اور میرا آخری ساتھی بخمل جان شدید زخمی ہوئے۔ میرا بایاں بازو ناکارہ ہو چکا تھا، مگر میں نے لائٹ مشین گن سنبھالی۔ بخمل جان مجھے گولہ بارود دیتا رہا اور وہ بھی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ میں اپنی پوسٹ پر اب اکیلا رہ گیا تھا، لیکن دوسری پوسٹوں پر موجود جوانوں کے کور فائر کی وجہ سے میں محفوظ رہا۔ میں نے دشمن کے 2 پوائنٹس کو 4 گھنٹے تک مسلسل مصروف جنگ رکھا۔ جب میرے پاس گولیاں کم پڑنے لگیں تو میں نے دوسری پوسٹوں کے کور فائر کا سہارا لیتے ہوئے
दुश्मन के हलाक शुदा सिपाहियों से असलहा और गोला बारूद जमा किया। ऊपर मौजूद पोस्टों पर तैनात जवान वक्फे से फायर करते रहे, जिसकी वजह से दुश्मन को यही महसूस होता रहा कि हमारी नफरी बहुत ज्यादा है और उन्हें मेरे अकेले होने का गुमान तक न हुआ। लालक चंद, अपनी पोजीशन होल्ड करो, हम रीइंफोर्समेंट के साथ नीचे आ रहे हैं, हिम्मत रखो, मदद रास्ते में है। मैं जख्मी था मगर मैं पीछे नहीं हटा। जब कैप्टन अमीर की क़यादत में कंपनी मदद को पहुंची तो कैप्टन अमीर ने कहा कि वापस चलो, मगर मैंने जवाब दिया, मैं अस्पताल के बिस्तर पर नहीं बल्कि मैदान जंग में मरना चाहता हूं। हमें दुश्मन की हदूद में जाकर उनका असलहा डेपो तबाह करना है। कोई है जो ये काम करेगा? सर, मैं जाऊंगा। मैं जख्मी था मगर मैंने रज़ाकाराना तौर पर यह मिशन मांगा। पहले इनकार हुआ, फिर मेरी कोहपैमाई और बारूदी तजर्बे की बुनियाद पर इजाजत मिल गई। मैंने धमाका खेज मवाद उठाया, कंधे पर AK-47 संभाली और शदीद शेलिंग में दूसरी बार नीचे उतरा। छुपते छुपाते खुफिया बंकर तक पहुंचा और बारूद अंदर फेंक दिया। वो बंकर असलहा डिपो भी था। धमाके ने उसे तबाह कर दिया और दुश्मन के 19 से 20 आदमी बंकर के अंदर और आसपास हलाक हुए। मगर दुश्मन ने मुझे देख लिया। चारों तरफ से फायर खुला। मैंने मज़ाहमत की, जवाबी फायर किया। शदीद मार्टर शेलिंग में जख्मी होता गया और आखिरकार शहादत पा गया। लालक जान ने आखिरी सांस तक पोस्ट संभाली और शहीद हो गया। हम उसे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सिपाही उस दिन मरता नहीं जब उसकी सांस रुकती है, वो उस दिन जिंदा होता है जब उसकी कुर्बानी कौम की पहचान बन जाए। जब 2 कमांडो दस्ते अबाबील और उकाब मेरी मैयत लेने आए तो उन्होंने AK-47 मेरे सीने से लगी हुई पाई। मेरी तदफीन हिंदौर वादी यासीन में हुई और मेरे वतन ने मेरी कुर्बानी को अपने सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा।